بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سن رہے ہیں سدرہ صفی آن لائن انسٹیٹیوٹ سے۔ آج کا موضوع گفتگو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ تو چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ ہمارا موضوع گفتگو ہے کہ ہم توبہ کے بعد دوبارہ وہی گناہ کیوں کرتے ہیں۔ ہمیں اکثر ایسا لگتا ہے کہ ہماری توبہ قبول ہی نہیں ہوئی۔ اگر ہماری توبہ قبول ہوئی ہوتی تو ہم دوبارہ یہ گناہ ہی نہ کرتے۔ ہم یہ غلطی کیوں کرتے؟ کیوں بار بار گناہ کرتے؟ تو یقیناً پھر اللہ کی ذات نے ہمیں معاف ہی نہیں کیا، اسی لیے ہم پھر یہ گناہ کر رہے ہیں۔ اگر ہم وہی گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ اللہ کی ذات ہمیں معاف ہی نہیں کر رہی۔ انسان کمزور ہے، بے بس ہے، خطا کا پتلا ہے، خطا کار ہے، تو اللہ کی ذات جو ہے وہ غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے، عظیم ہے، وہی ذات بخشنے والی ہے۔ تو ہمیں اللہ کی ذات پہ مکمل بھروسہ ہونا چاہیے، اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن پاک میں جب اللہ کی ذات خود اعلان کر رہی ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ ہی کی ذات گناہوں کو بخشنے والی ہے، جميعا تمام گناہوں کو۔ تو جب اللہ نے خود کہہ دیا، خود اعلان کر دیا، خود سند دے دی کہ اس کے سوا کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں ہے، تو پھر ہمیں یہ کیوں کھٹکا لگا رہتا ہے کہ اللہ کی ذات نے ہمیں معاف ہی نہیں کیا؟ اگر ہماری توبہ کامل ہو، ہمیں ندامت ہو، شرمندگی ہو، پختہ ارادہ ہم نے گناہ سے بچنے کا کیا ہو، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ذات ہمیں خالی ہاتھ لٹائے، کیونکہ وہ ذات خود اعلان کر رہی ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ جب وہ یہ کہہ رہی ہے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بارگاہ میں سوال کرنے والے کو، معافی طلب کرنے والے کو بغیر عطا کیے ہی وہ بیچ دے، لوٹا دے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، اس نے 70 بار توبہ کی، 70 بار اس نے گناہ کیا، یعنی کہ ایک بار اس نے گناہ کیا پھر توبہ کی، دوبارہ پھر وہی گناہ کیا پھر توبہ کی، اسی طرح اس نے 70 بار گناہ کیا اور 70 بار توبہ کی، اور 71ویں بار اس نے پھر گناہ وہی کیا، اور اب اس نے توبہ نہیں کی۔ تو رب کی ذات نے اپنے نبی کے ذریعے اس بندے سے پوچھا، اپنے نبی سے کہا کہ ذرا فلاں بندے سے پوچھ کے بتائیں کہ اس نے 70 بار گناہ کیا، 70 بار توبہ کی، اب 71ویں بار اس نے گناہ کیا اور توبہ کیوں نہیں کی؟ تو جب اس بندے سے پوچھا گیا تو اس بندے نے کہا کہ میں اپنی ہی نظروں میں اب گر گیا ہوں، مجھے شرمندگی ہوتی ہے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے، کیونکہ میں نے 70 بار گناہ کیا، 70 بار میں نے معافی مانگی، اب پھر میں نے وہی گناہ کیا، تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اب پھر اس کی بارگاہ میں جاؤں اور میں کہوں مجھے معاف کر دے، جب کہ میں پھر وہی گناہ کر دیتا ہوں۔ تو اللہ کی ذات کیا کہے گی کہ میں تو اپنی بات پہ قائم رہنے والا بھی نہیں، اپنی معافی پہ، اپنی توبہ پہ قائم بھی نہیں رہتا، دوبارہ سے غلطی کر دیتا ہوں، میں بے بس ہوں، اس لیے میں اب دوبارہ معافی نہیں مانگ سکتا کیونکہ میں شرمندہ ہوں۔ تو رب کی ذات نے کہا اے میرے نبی، اگر وہ بندہ 71ویں بار بھی مجھ سے معافی مانگتا تو میں اسے معاف کر دیتا۔ یعنی کہ وہ ذات اتنی رحیم ہے، کتنی خوشی سے وہ ہمارے گناہ معاف کر رہی ہے، کیونکہ وہ خود کہہ جو رہی ہے کہ اس کے سوا کوئی بخشنے والا ہے ہی نہیں، تو پھر ہم مایوس کیوں ہو جاتے ہیں؟ پھر ہمارے اندر یہ مایوسی، یہ عدم یقینی کیوں پھیل جاتی ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم یہ سوچ کے پھر اپنا سکون ختم کرتے ہیں، پھر یہ سوچ کے ہم عبادتوں سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اپنی نظروں میں گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جب رب کی ذات کہہ رہی ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو پھر ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے لیے کوئی مشکل آ رہی ہے تو اس کے بعد آسانی بھی ہے، کیونکہ وہ ذات کہتی ہے ان مع العسر یسرا، کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، پھر ایک نہیں دو ہیں، 2 آسانیاں کہی گئی ہیں۔ تو رب کی ذات بڑی رحیم ہے، کریم ہے، بخشنے والی ہے،
ایک آدمی نے 99 قتل کیے، تو اس نے کہا کہ اب 99 کا میں قاتل ہوں، تو اب اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ وہ ذات کہتی ہے کہ میرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں ہے، تو چلیں ذرا اس سے مانگ لیتے ہیں، معافی طلب کرتے ہیں، کیونکہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ تو وہ شخص اپنی معافی کی طلب سے باہر نکلا، تو آگے ایک شخص اسے ملا، تو اس نے اس شخص سے کہا کہ میں نے 99 کو قتل کیا ہے، تو اللہ کی ذات مجھے معاف کر دے گی، کیونکہ وہ کہتی ہے غفور الرحیم ہے، بخشنے والی ہے۔ تو اس بندے کو گویا شوق لگ گیا، اس نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو نے 99 قتل کیے، تو 99 کا قاتل ہے، تو کہتا ہے کہ تجھے اللہ کی ذات معاف کر دے، جبکہ ایک قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، تو نے تو 99 کر دیے، تو اب بھی تو معافی مانگ رہا ہے، تجھے تو معافی نہیں ملے گی۔ تو اس نے تلوار نکالی، اسے بھی قتل کر دیا۔ اس نے کہا چلیں معاف تو نہیں رب کی ذات اگر کرے گی، معافی نہیں ملے گی، تو 100 تو پورا کر لوں۔ 99 تھے، اب اس کا پورا 100 ہو گیا، 100 اس نے قتل کر لیے۔ تھوڑا سا آگے گیا تو ایک اور آدمی اسے ملا، تو اس سے بھی اس نے یہی کہا کہ میں 100 کا قاتل ہوں، اللہ کی ذات مجھے معاف کر دے گی۔ تو اس بندے نے کہا ہاں فلاں بستی میں جاؤ، وہاں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، ان سے دعا کر وہ بخشش کی، تو اللہ کی ذات معاف کر دے گی ان کے وسیلے سے۔ اب اس نے سفر کا قصد کیا، اس طرف نکل کھڑا ہوا، تو اس کا جو سفر تھا وہ طویل تھا، اور اس کی زندگی کے جو لمحات تھے وہ قلیل تھے، تو اللہ کی ذات نے موت کا فرشتہ بھیج دیا کہ جاؤ فلاں بندے کی روح قبض کر لو۔ جب روح قبض کر لی گئی، تو اب اس کی روح لینے کے لیے جنت کے فرشتے بھی آ گئے اور جہنم کے فرشتے بھی آ گئے۔ جنت والوں نے کہا کہ اسے ہم لے کے جائیں گے، جہنم والوں نے کہا کہ یہ تو 100 کا قاتل ہے، یہ جہنم میں جائے گا، اسے تو ہم لے کے جائیں گے۔ اب وہاں معاملہ جب گڑبڑ ہوا، تو رب تعالیٰ کی ذات نے فیصلہ کرنے کے لیے کہا کہ ایسا کرو کہ یہ زمین جو ہے، جتنا سفر یہ طے کر کے آیا ہے اس کی پیمائش کرو، جتنا رہ گیا ہے اس کی بھی پیمائش کرو۔ اگر جو سفر رہ گیا ہے وہ زیادہ ہے تو اسے جہنم والے لے جائیں، اگر وہ سفر کم ہے تو اسے جنت والے لے جائیں۔ کیونکہ اب رب کی ذات کو یہ گوارا نہیں تھا کہ ایک بندہ مکمل اور پختہ ارادے کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے توبہ کے لیے، تو اب وہ ذات اسے نہ بخشے، خالی ہاتھ لٹائے، کیونکہ وہ کہتی ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ اور پھر وہ کہتی ہے کہ یہ بندہ مایوس نہیں ہوا تھا میری رحمت سے، اس لیے یہ آگے بڑھ رہا تھا، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ تو جب پیمائش کی گئی تو اب جو اس نے سفر طے کیا تھا وہ کم تھا، اور جو سفر باقی رہتا تھا اس بستی تک پہنچنے کے لیے وہ سفر زیادہ تھا، تو اللہ کی ذات نے زمین کو حکم دے دیا کہ تو سکڑ جا۔ اب وہ جو سفر رہتا تھا وہ تنگ ہو گیا، زمین تنگ ہو گئی، یعنی کہ وہ سفر کم ہو گیا اور جو اس نے طے کیا تھا وہ زیادہ ہو گیا۔ تو اب جنت والے فرشتوں نے اس کی روح کو اپنے ساتھ لیا اور وہ اسے لے گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رب کی ذات اپنے بندوں پہ بڑی رحیم ہے، بڑا کرم اور رحم کرنے والی ہے۔ وہ 100 کا قتل کرنے والے کو معاف کر سکتی ہے، تو ہمارے جو گناہ ہیں وہ کیوں نہیں معاف کرے گی؟ ہم نے قتل تو نہیں کیا، بے شک ہمارے گناہ کبیرہ ہوں گے، ہمارے گناہ آسمان کی بلندیوں کو بھی چھو لیں، لیکن جو رب کی رحمت کا دریا ہے، جو اس کا وہ رحمت کا سمندر ہے، اس سے کبھی بھی زیادہ نہیں ہو سکتے، کبھی بھی بڑھ نہیں سکتے۔ اس لیے ہمیں مکمل یقین کے ساتھ، پختہ ارادے کے ساتھ، بغیر کسی مایوسی سے ہمیں رب سے اپنی معافی مانگنی چاہیے۔ اگر ہم بار بار وہی گناہ کر رہے ہیں، معافی مانگتے ہیں پھر وہی گناہ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی ذات نے ہمیں معاف نہیں کیا۔ ممکن ہے کہ آپ کا بار بار معافی مانگنا رب کی ذات کو بہت پسند ہو، آپ کا بار بار اس کی بارگاہ میں شرمندہ ہو کے آنا، ندامت اور شرمندگی کے آنسو بہانا اس ذات کو بہت پسند ہو۔ ممکن ہے کہ آپ کا گڑ گڑانا اس ذات کو بہت پسند ہو، آپ کا حاضر ہونا اس ذات کو بہت پسند ہو، اور ممکن ہے کہ یہ بھی ایک آزمائش ہو کہ میرے بندے کو کتنا بھروسہ ہے مجھ پہ، کتنا میری رحمت پہ بھروسہ رکھتا ہے، کتنا یہ میری عطا پر، میری بخشش پہ، میری رحمت پہ اسے بھروسہ ہے، کتنا یقین رکھتا ہے یہ اپنی دعاؤں کی قبولیت پر، کتنا یقین رکھتا ہے میری رحمت پر۔ اس لیے ہمیں اپنے یقین کو پختہ کرنا ہے، ہمیں رب ہی سے مانگنا ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ ہی نہیں، اس کے علاوہ کوئی بخش ہی نہیں سکتا، تو پھر ہم کسی اور در پہ کیوں جائیں؟
ہمیں رب کے سامنے ہی حاضر ہونا ہے، اسی سے بخشش مانگنی ہے، اسی سے مغفرت مانگنی ہے، وہی ہمیں معاف کرنے والا ہے۔ اور اگر ہم نے دوبارہ وہی گناہ کیا ہے تو انسان خطا کا پتلا ہے، انسان کمزور ہے، تو اپنی بے بسی اور کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی طلب کیجیے، تو وہ ذات بار بار آپ کو معاف کرے گی، بار بار آپ جائیں گے، بار بار وہ معاف کرے گی۔ تو کوشش کیجیے کہ اس مبارک مہینے میں جتنا ہو سکے اپنے گناہوں سے بچیے، معافی مانگیے، اور اگر بار بار وہی گناہ کر رہے ہیں تو اس میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اس کی رضا طلب کیجیے، اس سے اس آزمائش میں ثابت قدمی کی دعا کیجیے، صبر، ہمت، حوصلے کی طلبگار ہو کے وہاں حاضری دیجیے، تو انشاءاللہ العزیز رب کی ذات آپ کو معاف کر دے گی۔ وہ بخشنے والی ہے، وہ رحیم ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو ان خطاؤں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔